نمبر 8، تراویح کی بہار۔ تراویح ماہ رمضان کا خاص تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کے لیے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی ماہ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد مزید قیام کرنا ماہ رمضان کی برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مگر آج بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تراویح 8، 12 یا 20 پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جب یہ مہینہ عبادات کا ہے تو اس بحث کا مقصد ہی کیا؟ آپ جتنی ہمت اور شوق رکھتے ہیں اس قدر پڑھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکتائی ہوئی عبادت پسند نہیں۔ دراصل تراویح کو ادا کرنے کے لیے افطاری میں میانہ روی بہت ضروری ہے۔ اللہ سے ہمت مانگیں اور تراویح کو شوق سے اس طرح جھوم کے پڑھیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بندے نے کس طرح دن بھر خود پر جبر کر کے روزے کی حفاظت کی اور رات کو قیام کر رہا ہے۔ نمبر 9، اعتکاف کی بہار۔ اعتکاف بھی اس ماہ مبارک میں اللہ کے قرب کا ایک کمال کو پہنچنے کا بہترین طریقہ عبادت ہے۔ جب اللہ کا بندہ 10 دن دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، معتکف اسی سے اپنی روحانی طاقت بڑھاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، 10 دن میں بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ سال بھر جو دنیاوی مشاغل اور فرائض کو ادا کرے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر بعض لوگ اعتکاف کے مقاصد معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اعتکاف سے بیٹھ جائیں اور اپنے اہم فرائض وہیں بیٹھ کر ادا کرتے رہیں۔ حیرت کی بات ہے، جب اعتکاف سے بیٹھ کر آپ نے دنیاوی مشاغل میں مصروف رہنا ہے تو اعتکاف کا مقصد تو ختم ہو گیا۔ اعتکاف کا ایک بڑا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا بھی ہے، جو انہی 10 دنوں میں آتی ہے۔ نمبر 10، شب قدر کی بہار۔ اللہ کریم کی اس قدر کرم نوازیاں اس امت پر ہیں کہ تفسیر عزیزی میں آتا ہے، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمر کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک شفقت سے بھرا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اگر خوب نیکیاں کرے جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی۔ اس رات کی کچھ نشانیاں اولیاء اللہ نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے کتابوں میں لکھی ہیں۔ یہ رات بہت عظیم رات ہے۔ ہمارے یہاں 27ویں شب کو عبادت کرنے کا رواج ہے اور بعض جگہوں پر 5 راتوں کی عبادت کا اہتمام ہوتا ہے تاکہ کسی طرح اس رات کو پا لیا جائے۔ اس کے بعد شوال کی پہلی رات اور عید کی نماز تک انعامات کی بارش ہوتی ہے، مگر افسوس یہ بہاریں رخصت ہو جاتی ہیں۔ اپنی غفلت اور علم کی کمی کے سبب ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ ہم استقبال رمضان کے اہتمام سے ہی اپنا دامن ان برکات سے بھر سکتے ہیں۔ استقبال رمضان کا مطلب ماہ سیام کی تیاری، رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے مکمل کر لینا۔ یہ تیاری کئی طرح کی ہوتی ہے، علمی تیاری، دنیاوی تیاری اور روحانی تیاری۔ نمبر 11، علمی تیاری۔ علمی تیاری کا مطلب ہے ماہ رمضان میں آنے والی تمام عبادات کے مواقع کے متعلق علم حاصل کرنا، سحری اور افطاری کی مسائل، دعائیں، سحری اور افطاری کی احتیاطیں،
روزے کی حفاظت کے طریقے، مسافر اور بیمار کے روزے کے احکامات، روزے کے فدیے کے مسائل، روزہ توڑنے کے مسائل اور کن صورتوں میں قضا اور کن صورتوں میں کفارہ ہے، تراویح کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، فطرانے کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ رمضان آنے سے پہلے سیکھ لیجئے تاکہ آپ کی توجہ اصل مقصد سے نہ ہٹ جائے۔ نمبر 12، دنیاوی تیاری۔ دنیاوی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی دنیاوی مشاغل سمیٹ لیے جائیں۔ گھر کی مرمت، کچن، بیڈ روم، باتھ روم کا جو کچھ ضروری سامان ہے، گھر کی صفائی، پینٹ کا کام وغیرہ، ان تمام کاموں کو نپٹا لیا جائے۔ عید کے کپڑے، جوتے، ضروری سامان کی خریداری کر لیجیے تاکہ ماہ رمضان میں آپ کو عید کی تیاری کی کوئی فکر نہ ہو۔ عید پر بننے والے کھانوں کی فہرست بنا لیجیے، یہاں تک کہ افطاری پر بننے والے کھانوں کی فہرست اور تراکیب کو ماہ رمضان سے پہلے ہی لکھ لیجیے، اور پکانے کی تمام اشیاء جن کے خراب ہونے کا ڈر نہ ہو منگوا لیجیے تاکہ ماہ رمضان کے مقدس لمحات بازار میں نہ گزریں اور ہم جس قدر چاہیں اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے دل کو نور سے منور کر لیں، جس سے ہماری روح بھی سنور جائے اور دل بھی نکھر جائے۔ نمبر 13، روحانی تیاری۔ یہی تیاری ہماری اصل تیاری ہے۔ ہر عبادت کی روح مراقبہ اور غور و فکر ہوتا ہے۔ مراقبہ اور غور و فکر کے لیے دماغ کا سوچوں فکروں سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ سب تب ہی ممکن ہوگا جب ہم رمضان سے قبل ہی اپنے کام کو سمیٹ لیں گے، پھر ہی توجہ الہی نصیب ہوگی۔ قرآن مجید ہمیں بار بار غور و فکر اور مراقبے کی دعوت دیتا ہے۔ اب جدید سائنس بھی اس موضوع پر آئے روز تحقیقات کر کے حیرت انگیز نتائج اخذ کر رہی، جس سے واضح ہو رہا ہے مراقبہ ایک طاقتور عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نماز ایسے پڑھو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یا ایسے پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہی طریقہ ہر عبادت کی اصل ہے۔ ماہ رمضان میں اس طریقے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، مگر ہم اس سے بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ سحری و افطاری کے بابرکت لمحات کو روحانی طریقے سے گزاریں۔ دشمن اسلام ان لمحات کی اہمیت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں ہمیں مراقبے سے محروم کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے، ہمارا روزہ خراب کرنے کے لیے، ہمیں روزے کی برکات سے محروم کرنے کے لیے رمضان ٹرانسمیشن جیسے پروگرامز میں الجھا کر ہمیں سحری پروگرامز، افطاری پروگرام میں اسلامی مسائل اور نعت خوانی کا جھانسا دے کر، کہیں قیمتی تحائف کا لالچ دے کر ہمیں اس مہینے کی برکات سے محروم کرنے کے لیے سرگرم ہوتی ہیں۔ آئیے عزم کرتے ہیں اس رمضان میں سحری و افطاری میں پوری توجہ سے صرف اللہ سے تعلق جوڑیں گے۔ روزے میں اپنی آنکھ اور کان کی حفاظت کر کے اپنے روزے کو ڈھال بنائیں گے، فاقہ نہیں بنائیں گے۔ تراویح و اعتکاف، شب قدر و عید کی رات اور عید کی نماز میں وہ سب کچھ حاصل کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اپنے ملک و قوم اور اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اور سب سے اہم اور بڑھ کر یہ بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر عقیدت سے خوب درود و سلام بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔